أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بینہ کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کرنے لگا ہوں. اب یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو بچے میری طرف اور وصول کر لینا، اور اگر وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید منبر تک ضرور بھجوائیے گا. ارشاد ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ. دو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں. اس پہ فی الحال بحث نہیں کروں گا، میں روا روی میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے. سورہ بلد، سورہ بروج، یہ مکے میں نازل ہونے والی 2 صورتیں ہیں جو بے سے جن کا نام شروع ہے. سورہ بقرہ اور سورہ بینہ یہ مدینے میں نازل ہونے والی 2 صورتیں ہیں جن کا نام بے سے شروع ہے. ان میں بھی بہرحال اسرار پوشیدہ ہیں. میں اب جہاں جگہ ملے نا وہیں بیٹھو، 5 منٹ پہلے تشریف لایا کریں تاکہ جب میں بات کا آغاز کروں تو سارے سامعین میرے سامنے موجود ہوں. اللہ فرما رہا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. فرمایا اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ اور مشرک اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. اب بینہ کہتے ہیں نظر آنے والی دلیل کو، سمجھے؟ دلیل لفظی اس بات کو کہتے ہیں، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا رد نہ ہو، اور بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو نظر آئے. ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، یہ نہ دلیل ہے نہ برہان، یہ بینہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آئے یہ دین سے ہٹنے والے نہیں تھے. اب آگے خود بتا رہا ہے کہ وہ بینہ کیا ہے. فرمایا رسول من اللہ ہے، وہ بینہ وہ رسول ہے جو اللہ میں سے ہے. میں نے کہہ دیا ہے، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی یہ بات، کس کے سینے دل میں اتری. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. رسول من اللہ، اللہ میں سے رسول. اور خود تمہارے رسول کی حدیث بھی ہے کہ انا من اللہ والکل منی، فرماتے میں اللہ میں سے ہوں، کل مجھ سے ہے. برآمدے والے بات بڑے پڑھ رہی ہے دوستو. میں اللہ میں سے ہوں اور کل مجھ سے. اب یہاں سید صاحبان میں ملک فیضان ایک
چکر میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالنے کی کوشش کرنا۔ سلطان مملکت احدیت سے بات اکیلے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سارے میرے ہم سفر بن جاؤ، میں رسالت پناہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار آج آپ کہہ رہے ہیں انا من اللہ، میں اللہ میں سے ہوں۔ کالا آپ نے کہا تھا انا من الحسین، میں حسین میں سے۔ پہلے بڑی بات کہا تھا نا رسول نے کہ انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں۔ آج کہہ رہے ہیں میں اللہ میں سے ہوں۔ اب پتہ نہیں ما زاغ البصر کی نظر کو ان دونوں میں کیا ربط نظر آیا۔ خیر یہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے بولا۔ فرمایا وہ بینہ رسول ہے جو اللہ میں سے ہے، یتلو صحف مطہرہ، جو طاہر نہیں مطہر صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، فیہا کتب قیمہ، اس میں کئی لاتعداد قیم کتابیں ہیں ان صحیفوں میں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اہل کتاب نے تفرقہ ڈالا ہی اس چیز کے بعد ہے کہ جب بینہ آ گئی۔ پہلے بینہ کے انتظار میں تھے اور جب بینہ آ گئی پھر دین میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ ہم نے ان سے کوئی کڑی شاید طلب نہیں کی تھی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، دین پر رہو، باطل سے کنارہ کر لو، اللہ کی خالص عبادت، حنفاء، باطل سے کنارہ کشی کرو، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین قیمہ ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو کچھ میں نے آیت میں گنوایا، 5 آیتیں پڑھی تھیں، اللہ کی خالص عبادت کرنا یعنی سچے خدا سے تولا، باطل سے تبرہ۔ اب یہ بھی ایک نوری لطیفہ ہے، پہلے کہہ چکا ہے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ جبکہ عبادت کو پہلے گن کر پھر کہہ رہا ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو، اور یہی دین قیمہ ہے۔ اور میں نے شاہ صاحب یہ بات شروع اس لیے کی، موضوع میرا وہی ہے جو کل سے آپ نے دل میں لگایا ہے، اور اسی کے لیے میں زمین بنانے لگا ہوں، سر اٹھانا۔ یہاں یہ قیمہ جو لفظ ہے یہ دین کی صفت نہیں، چونکہ دین مذکر ہے، قیمہ مؤنث ہے۔ مذکر کی صفت مؤنث نہیں ہوتی ہے۔ اگر دین کی صفت گنتا تو اللہ پھر کہتا وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین قیم ہے۔ پورے قرآن میں 4 جگہ قیم کا لفظ آیا ہے، اور چاروں ہی جگہ دین پہ اللہ نے بولا۔ پہلے سورہ توبہ میں دیکھنا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جس دن سے زمین و آسمان خلق کیے ہیں، لوح محفوظ پہ میں نے مہینے 12 لکھ دیے، ان میں 4 زیادہ محترم ہیں، اور یہی دین قیم ہے۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کون ہے اور سوچ کے جنگل میں کون بھٹک رہا ہے۔
تو یہاں دین کو قیم کہا، یہ صفت موصوف ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف اور جن دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ان سے کہہ رہے ہیں امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی دین قیم ہے۔ یہ آوازنجاجی صفت موصوف ہیں۔ سورہ روم میں تیسری جگہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہتے اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ دین قیم ہے۔ یہاں دین اور قیم صفت موصوف ہے۔ اسی سورہ روم میں تیرے رسول سے کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو دین قیم پہ ثابت رکھ۔ تو یہ چار جگہ دین کے ساتھ قیم 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 یہ صفت موصوف تھے، لیکن سورہ بینہ کی آیت میں کہہ رہا ہے ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمَ، یہ قیمہ کا دین ہے۔ بسم اللہ، میں نتیجہ پہلے دینے لگا ہوں اور چار باتیں آپ سے بعد میں کروں گا۔ تفسیر البرہان پڑھ لینا، الگ میں حوالے دیا نہیں کرتا، تمہاری تسلی کے لیے دینے لگا ہوں۔ تفسیر تاویل الآیات پڑھ لینا، تفسیر الدر السمین پڑھ لینا، انبار ہے تفاسیر اہل بیت کا۔ تمہارے پانچویں امام سے پوچھا گیا یہ مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے ذالک الدین القیم، قال ہی فاطمہ سلام اللہ علیہا، فرمایا قیمہ لقب ہے میری دادی فاطمہ کا، یہ اس کا دین ہے۔ خریدار کتنے، تماشائی کون، بھیگار والے کتنے، خریدار کون؟ اللہ کرے سارے ہی خریدار ہوں میرے سامنے۔ پہلے میں نے عقلاً بھی سمجھایا، چار آیتیں تائید میں پڑھ کے بتائیں کہ دین چونکہ مذکر ہے اس کی صفت مذکر آئی ہے، یہاں قیمہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور تیرا پانچواں امام کہہ رہا ہے قیمہ لقب ہے بطول کا۔ تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ توحید سے تولا، باطل سے تبرہ، صلاۃ کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ دین فاطمہ ہے۔ اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں، جو بات سمجھ نہ آئے یا جہاں اشتباہ ہو، اجازت ہے ہر شخص کو کھڑا ہو جائے، یہی روک لے مجھے، جب تک اندر کا مفتی مطمئن نہ ہو مجھے آگے نہ جانے دے۔ سوال کرنا تیرا حق ہے، شک کی نجاست لے کے یہاں سے جانا تیرا حق نہیں۔ اگر میرے سارے سامعین سمجھ گئے ہوں کہ اللہ اس دین کو دین فاطمہ کا نام دے رہا ہے، شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، شیعوں پر حجت ہے، جس کا سرکار باقر العلوم کے پانچویں امام ہونے پر ایمان ہے، اس پر یہ حجت قائم ہو گئی کہ یہ دین فاطمہ ہے۔ اب حسن شاہ جی میرا ایک سوال بھی اس مقام پر ہے، جس دین کو اللہ دین فاطمہ کہتا ہے، میں علماء شیعہ سے سوال کرتا ہوں، نہ تم نے اسے اصول میں شامل کیا،
نہ وہ تمہارے کلمے میں شامل، نہ وہ تمہاری اذان میں شامل، نہ وہ تمہاری نماز میں شامل۔ جس کا دین ہے وہ دین میں کہاں ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کیمرے کے پیچھے والے ٹھیک ہے نا جی؟ اب سار اٹھاؤ۔ آج پتہ چل رہا ہے پنڈی گھیپ والوں کہ اللہ نے قیامت کو یوم الدین کیوں کہا؟ اب جنہوں نے ساری زندگی خیبر خندق کے حوض میں ہی ڈبکیاں لگائی ہیں، انہیں کیا خبر غضنفر کیا بول رہا ہے؟ ہاں، جو علمی جواہر سمیٹنے کے فن سے آشنا ہو، تم نے کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، وہ دین والا دن ہے قیامت کا۔ کیا اس دن نمازیں پڑھی جائیں گی، روزے رکھے جائیں گے؟ ہاں، اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو سارا اٹھانا، تمہارے لیے بھاگنا دور کی بات ہے، ہلنے کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ جب تک شیعہ ہو مذہب مولا کی مرضی کا ہوگا، مولوی کی مرضی کا نہیں۔ ہم کون ہیں مذہب کی سرحدیں بنانے والے؟ جن کا ہے وہی بنائیں گے۔ اس دن آزم شاہ جی نمازیں، شاہ جی روزے، حج، اور ان چیزوں کا تو صلہ ملے گا اس دن۔ پھر یوم الدین کیوں ہے؟ یعنی اللہ ہمیں پردے پردے میں بتا رہا ہے وہ دن یوم فاطمہ ہے۔ اور اس دن تمہیں اس بی بی کو مودت کا حساب دینا ہے۔ تم بھی جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ہاں اچھا، ایسا ہے فیضان ملک کہ دنیا میں بھی ہم اس ذات کے مقروض ہیں اور آخرت میں بھی۔ جی ہم دیکھیں، ایسا ہے میں نے اپنی بیوی کے حق مہر میں جو لکھ دیا اس کی مالک وہ ہے، میں اس میں سے ایک رتی بھی اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتا۔ اب نہیں، بات غضنفر کی نہیں، بات مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے مابین تھی۔ جب بطول کی شادی ہو رہی تھی لکھوا اللہ رہا تھا، جنگل میں تو نہیں خطاب کر رہا میں، اللہ نے پہلے خمس لکھوایا دنیا کا، بطول نے قبول نہیں کیا، پھر پوری زمین لکھوائی، پھر دریا سمندر لکھوائے، پھر آسمان لکھوائے، گویا پوری کائنات لکھ دی گئی اس بی بی کے مہر میں۔ اب خدا کرے خریدار ہوں میرے سامنے دعا کرتے رہنا، میں بس ہوا کے جھونکے کی طرح آگے گزر جاؤں گا۔ اب بے شک مجھ سے اگر تم شیعہ یہ منوانا چاہو کہ علی مالک ہے سب کچھ کا، میں مانتا ہوں، میرے اچھے بھی مانے، مالک تھا تو لکھ کے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو چیز ملکیت میں ہی نہ ہو وہ تو لکھ کے دی ہی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اب خوش، میں نے علی کو مالک مان لیا، لیکن اب ملکیت بدل گئی ہے، اب وہ ملکیت ہو گئی ہے ام الحسنین کی، اب وہ ملکیت ہے اس مخدومہ کی۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں ایک اشارہ کروں گا، اپنے سامعین سے کہیں مجھے سمجھائیں چونکہ میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا۔
میں نے سنا ہے تم شیعہ لوگ اور تمہارے خطبہ کہتے ہیں کہ علی منبر پہ ہوتے تھے، خطبے کی روانی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور بلا تشبیہ ید اللہ ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کے یوں کرتے تھے، کرتے تھے کیوں؟ ادھر سے آوازیں آئی ہیں رزق تقسیم کرتے، ٹھیک ہے، رزق بانٹتے تھے، پھر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ۔ اب جو اس جنبش میں خدائی کو کھلا رہا ہے وہ منبر چھوڑ کے گھر آتے کہتے ہیں فاطمہ میرے حصے کی روٹی کہاں ہے؟ پچھلا مالا ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اب دنیا میں ہم نے جو کھایا وہ رسول کی بیٹی کے مہر سے کھایا۔ سمجھ آ رہی ہے دروازے والا؟ یہاں ہمارے بدن پلے جس رزق سے وہ مہر تھا رسول کی بیٹی کا۔ اب یہ تو مالک کریم ہے نا کہ اس نے کبھی اپنا کوئی گماشتہ نہیں بھیجا، حساب دو، بس اس نے ایک چھوٹا سا کلیہ بتا کے تیرا کھایا پیا حلال کر دیا۔ کہا مجھ پر، میرے حاکم پر اور میرے بچوں کی ولا پہ شک تو نہیں کیا کبھی؟ اگر کیا ہے تو پھر تمہارا کھایا پیا حلال نہیں کیا، میں نے بخشا۔ کتنی آسان شرط پہ کھایا پیا معاف کر دیا۔ تو یہاں قرض اتارنے کا یہ نسخہ، لیکن فیضان ملک اللہ نے پھر ایک دن بھی رکھا ہے۔ چلیں جی پہلے خدا پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نہیں جانتا کس نے میری عبادت کی، کس نے نہیں کی، کس نے دل سے کی، کس نے ریا سے کی، کون مجھے جھکتا رہا، کس نے ورزش کی۔ ذات واجب کی قسم، اگر دنیا حقیقت نماز کو جان لے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے اٹھنے بیٹھنے کو نماز سمجھ لیا، اٹھنا بیٹھنا نماز نہیں، ورنہ جو مریض کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکا شریعت تو سے کہتی ہے بیٹھ کے پڑھ، اور اٹھا بیٹھا تو ہے ہی نہیں، نماز ہو گئی۔ جو بیٹھ کے شادی نہیں پڑھ سکتا شریعت کہہ رہی ہے لیٹ کے پڑھ، جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا شریعت کہہ رہی ہے آنکھوں کے اشارے سے پڑھ۔ قیام کا اشارہ کر، رکوع کا اشارہ کر، سجدے کا اشارہ کر، ہو گئی۔ اب نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ قنوت ہے، نہ سجدہ ہے، نماز ہو گئی۔ اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرات کا نام نماز ہے، ایسا بھی نہیں۔ پیش نماز پڑھا رہا ہے، وہ قرات کر رہا ہے، جماعت سن رہی ہے، ان کی بھی ہو گئی، قرات تو کی نہیں، نماز کیا ہے؟ اب پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے کیا سن رہا ہے۔ اچھا حتیٰ کہ بس ایک تحفہ دوں گا، ایک دفعہ دے کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ شریعت کہہ رہی ہے ایک بندہ دریا میں، سمندر میں ڈوب رہا ہے اور وقت نماز کا ہے، شریعت کہتی ہے نیت کر کے ڈوبے۔
جو بیچارہ غرق ہو رہا ہے وہ قیام کہاں سے کرے گا، رکوع کہاں سے کرے گا؟ قرات کا وقت ہی نہیں، بس نیت کی ہو گئی۔ اسی لیے تو حدیث بولی انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، رسول فرماتے مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ آؤ میں نے کتب اہل بیت کو کھولا اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ارکان ہیں نا نماز کے، جس طرح 5 نمازیں 5 کی نمائندگی کرتی ہیں، الظہر رسول اللہ، والعصر امیر المومنین، والمغرب ہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، والعشاء والحسن، والفجر والحسین۔ اب ترجمے کی تو ضرورت نہیں، سارے سمجھ ہی گئے ہو کہ میں نے کیا کہا۔ جیسے یہ 5 نمازیں 5 کی نمائندگی کرتی ہیں، ارکان بھی ایسے ہیں۔ سر اٹھاؤ، قیام نمائندہ ہے تیرے رسول کا، اسی لیے تو اللہ سورہ ہود میں رسول سے کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب جیسے تجھے حکم دیا گیا بس ویسے ہی قیام پہ قائم رہے۔ جو کہ قیام رسول کا ہے۔ والرکوع امیر المومنین، رکوع نمائندہ ہے تیرے مولا شاہ نجف کا، اسی لیے انگوٹھی رکوع میں دی۔ اللہ نے اسے وہم الراکعون کہا۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ قعود سمجھتے ہو نا، اے بیٹھن جیسے تشہد میں بیٹھتے ہو، یہ نمائندہ ہے تیرے مولا حسن کا، اسی لیے تو حسن نے جہاد نہیں کیا، قعود والا جو تھا بیٹھا رہا۔ اب پتہ نہیں کہ اس کے پلے کیا پڑھ رہا ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، چونکہ قعود کا نمائندہ تھا، جہاد نہیں کیا۔ سجدہ نمائندہ ہے حسین کا۔ علم الحروف اور علم العداد سے ہے نا دلچسپی، سجدے کے عدد نکالو، میں بتاتا ہوں جمع کر لینا۔ سین کے 60، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، کتنے ہو گئے؟ 72۔ سجدے کے عدد 72، حسین 72 والا ہے، اسی لیے تو جب سجدے میں نانا کی پشت پہ بیٹھ جاتا تھا سر نہیں اٹھتا، سجدے والا اترے تو سر اٹھے۔ ارادے اور آؤ اب سار اٹھاؤ۔ میں نے کہا تھا ایک ہی تحفہ دینا ہے اور بس روا روی میں دے کے گزر جانا ہے۔ اب قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، تشہد بھی پڑھی گئی، نماز تو ہو گئی ختم۔ 4 آئے، نمازیں بھی 5، اور نمازیں 5 مظاہر ہیں، 5 انوار قاہرہ کی، اس میں ایک پردہ دار کا نام نہیں آیا۔ جب میں نے کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی کہ اس عمل میں نماز میں بی بی تو نظر ہی نہیں آئی، فرمایا نیت نمائندہ ہے بطول کی۔ بطول کی نمائندہ ہے۔ اور پنڈی کے والوں سمجھ نہیں آئی،
تو بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے. قیام دکھائی دیتا ہے، رکوع نظر آتا ہے، سجدے پہ نگاہ جاتی ہے، تشہد پہ بینائی اثر کرتی ہے. نیت وہ پردہ دار ہے، نیت والے کو بھی نظر نہیں آتی. گھبراہٹ تو نہیں نہ ہو رہی؟ نیت تو نیت کرنے والے کو نظر نہیں آتی. نہیں، میں نے یہ جملہ بولا، آپ نے داد دی، مہربانی، ہاتھ اٹھائے، شکریہ، نعرہ لگایا، ممنون. اس کے پیچھے جو ہے پردے کے اندر جھانکا، میں نے کہا نیت اتنی پردہ دار ہے، نیت والے کو بھی دکھائی نہیں دیتی. اے کاش کچھ باتیں بندے خود سمجھ جایا کریں. شادی ہو گئی، اس مخدرہ سے، مبجلہ سے، مخدومہ سے، طاہرہ سے، مطہرہ سے، رضیہ مرضیہ سیدہ سے، شاہ نجف کی. اور جانتے ہو ایسے اہتمام والی شادی کہیں نہ ہوئی. شاہ جی 6 مہینے ہوتی رہی، پوری ذمہ داری 6 مہینے ہوتی رہی، اور بندوبست کبریائی کے تحت ہوتی رہی. چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک کا رزق آسمانوں سے اترتا رہا. فرش سے لے کر عرش تک یہ پہلی اور آخری شادی ہے جس کے نکاح کے 10 خطبے پڑھے گئے. 7 آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا پر، 8 زمین پہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ کبریا نے پڑھا. اللہ اکبر. اب یہاں بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نا پولی جی گل، ایسی پالیسی بات کر کے گزرنا جانا چاہتا ہوں. جو ذات زبان بے زبانی سے قرآن بھیجتی تھی وہ آج علی کی شادی کا خطبہ پڑھ رہا ہے. اللہ آگے یہ بات سامنے کرتا چلوں، جو نہیں بولے تم نہیں سننا چاہتے. تمام فرشتوں میں سے آغاز جی سب سے جو فصیح و بلیغ فرشتہ ہے وہ ہے راحیل. بڑا فصیح، بڑا بلیغ. بیت المعمور کے سامنے اللہ نے ایک نور کا ممبر لگوایا جس کا نام ممبر کرامت تھا، اور اسے کہا اسعد وقت ممبر پہ بیٹھ، علی کی شادی پہ خطبہ دے. میں خطبہ نہیں سنانا چاہتا، ایک چھوٹا سا فقرہ، سر اٹھانا. 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر کی قسم، ذاکر کی قسم، مذکور کی قسم، ممبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم. اب تیری نیت پہ چھوڑا، اب جو شیعہ ہو کر بھی ان قسموں پہ شک کرے، مجھے اس کے شجرے میں یقین ہے. اس نے جو شاہ جی پہلا جملہ پیدا ہونے کا حسن شاہ جی جو پہلا جملہ پڑھا ہے نا راحیل نے اپنے خطبے میں، وہ یہی تھا، الحمدللہ الذی صور علی العرش خمسۃ الاشباہ. ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے عرش پر 5 تصویریں بنائیں. سمجھ آ گئی بات دوستو؟ سوارا
اللہ کا نام ہے نا المصور، تصویر بنانے والا. وہ آج پتہ چلا یہ بنائی. صورا علی العرش خمسۃ الاشباح، جس نے مصوری کی، تصویریں بنائیں 5 عرش پر. اب یہ بھی غضنفر بتائے وہ 5 تصویریں کس کی ہوں گی. سمجھ گئے؟ اچھا اب عرش قبلوں کا بھی قبلہ ہے. کعبہ جن و انس کا قبلہ، انسانوں کا بھی جنوں کا بھی. چوتھے آسمان پہ بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ اور کعبے کا بھی قبلہ. آسمان ششم یا ہفتم پہ ذرہ، جبروتیوں کا قبلہ اور بیت المعمور اور کعبہ دونوں کا قبلہ. مکان کی آخری حد پہ عرش، لاہوتیوں کا قبلہ اور قبلوں کا قبلہ. فضل ملک میں کہاں جاؤں؟ قبلوں کا قبلہ ہے. اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں کعبے کو بیت اللہ کہا، خود کو ذل کعبہ نہیں کہا. اللہ نے کہ میں کعبے والا ہوں نہیں کہا. ذو بیت المعمور نہیں کہا کہ میں بیت المعمور والا ہوں. ذو ذرہ نہیں کہا. یہ کہتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش. اب جنہوں نے سوچ کے صحرا میں بھٹکنا ہے وہ یہاں وقت ضائع نہ کریں. جن کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے محمد و آل محمد کو بے سوچ ماننا، وہ سر اٹھائیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. وہ عرش جو قبلوں کا قبلہ، وہ عرش جس کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ جانے میرا رسول کون سا ذی وقار ہے، اس کا دل چاہتا ہے تو عرش پہ جوتوں سمیت چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عرش پہ جوتوں سمیت. نہیں یہ بات حیرانی والی نہیں، حیرانی والی اگلی بات ہے. عرش پہ جوتوں سمیت. اور جس کعبے میں اس کا بھائی آیا ہے وہاں جوتے اتار کے جاتا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ہاں اللہ جانے کیا اقتدار ہے اس خاندان کا، کیا اختیار رکھتے ہیں. خیر میں کہنے یہ لگا تھا کہ عرش پہ کتنی تصویریں ہیں؟ جیتے رہو 5. آؤ سورہ مومن پڑھنا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون. اللہ کہتا ہے کچھ فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور کچھ نے چاروں طرف عرش کو گھیرا ہوا ہے. جیو اب اگر ضمانت دیتے ہیں آپ کہ یہ عباس یہ 100% ضمانت تو نہیں ہے. ہاں پیسے تو بھائی سار اٹھاؤ. کچھ نے عرش اٹھایا ہوا ہے، کچھ فرشتوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے. جا اپنے کسی بھی شیعہ عالم سے لکھوا کے لاؤ کہ جن فرشتوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے وہ سارے بے نماز ہیں. میں کہہ گیا تو رہ گیا. میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں. لکھوا کوئی لکھ سکتا ہے کہ وہ بے نماز ہیں یا نماز پڑھتے ہیں؟ بولو جو چپ ہو. ہاں تو پھر سارے بولو پڑھتے ہیں نا نماز. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو وہاں نماز باطل ہے.
میرا ساتھی ہے، اور کون سوچ کے جنگل میں بھٹک رہا ہے؟ جس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو وہاں نماز باطل ہے، چاہے کسی علامہ کی ہو باطل ہے، کسی مجتہد اعظم کی ہو باطل ہے۔ عرش پہ ہیں 5 تصویریں، فرشتے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ سامنے عرش پہ تصویریں ہیں 5، فرشتے تو شاہ جی اللہ سے نہیں کہتے تصویریں ہٹا ہماری نماز باطل ہو رہی ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں تو اب ذرا جو شیعہ بیٹھے ہو گھر جا کے سوچنا ضرور، کل جواب میں تمہارے چہروں سے خود پڑھ لوں گا۔ فرشتے جو نوری ہیں، جو ملکوتی ہیں، جو خلق کی عبادت کے لیے ہو رہے ہیں، وہ ان کی تصویروں کے سامنے قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، ان کی باطل نہیں ہوتی، تیری نام لینے سے باطل ہو جاتی۔ ہاں میں زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں، جاؤ۔ اچھا اب یعنی فرشتے، یہی فرق ہے۔ چند لمحے پہلے میں نے بتایا نا، ارکان کا نام نماز نہیں، نیت کا نام نماز ہے، اور نیت نمائندہ ہے بطول کی۔ غضنفر 2 ٹکے کا بندہ، اس سے کیوں پوچھتے ہو کہ علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ جس پر تیری نماز کی مدار ہے وہ بطول ہے، اس سے پوچھ تیرے حاکم کو نماز میں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ اگر بطول کے نہیں آ سکتا، کائنات کے علماء کہیں تو پھر نہیں آ سکتا، اور اگر وہ کہے کہ صلاۃ قائم ہی اسی سے ہوتی ہے، اچھا اکثر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، قائم عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کھڑا ہونے یا کھڑا کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تھکے ہو؟ قائم کے معنی ہے یا کھڑا ہونا یا
کھڑا کس کو کیا جاتا ہے؟ جو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو یا گرا ہو۔ اب پہلے تو فیصلہ کرنا تیری نماز لیٹی ہے، بیٹھی ہے، گری ہوئی ہے۔ اللہ ہے۔ اب ذات واجب کی قسم، بعض اوقات جو شیعہ ہو کر بھی اپنی شیعت کے معیار پہ انگلی اٹھاتا ہے، مجھے اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ پھر تم سے وہ سنی عالم مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ امام تیرا ہو، پہچان وہ رہا ہو۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم ہے، شیعہ نہیں، ہاں۔ انہوں نے ایک مختصر سی نظم لکھی ہے سرکار ابو طالب کے بارے میں، اس کا بس میں ایک شعر تمہیں سنانا چاہتا ہوں، پہلا سناؤں؟ پچھلے محلے کا دل نہیں۔ وہ لکھتے ہیں فَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ، جاگنا خدا کے لیے، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھ رہے ہیں وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَسَّلَ الدِّينُ شَخْصًا وَقَامًا، کہتے اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا علی نہ ہوتے، دین گرا پڑا رہتا، قدموں پہ قائم نہ ہو سکتا۔ لَمَا مَسَّلَ الدِّينُ شَخْصًا وَقَامًا، دین کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ جس کے بغیر دین گرا ہوا ہے، قائم نہیں ہو سکتا، اس کی ولایت کے بغیر تیری نماز قائم کیسے ہو سکتا؟ کرے اور شیعہ بھی کہلوائے، نہیں ابھی جاگنا، چٹان تو اب آنے لگی ہے تیرے سر پہ، تو شیعہ بھی کہلوائے، نماز قائم بھی نہ کرے اور پھر انتظار بھی قائم کا کرے۔ اچھا بس سمٹ گئی بات میری، میں نے کہا تھا نا، چونکہ آغاز نے کہا جی نیت بطول ہے اور نیت کے بغیر عمل نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو، ہاں انما الاعمال بالنیات، یہ جانتی ہے نا کہ کس نے کیسے کس ارادے سے عمل کیا، اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ تیرے شوہر کی ولایت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس تیری سوچ سے پہلے میں تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں، جاؤ۔ میں نے
عالم مانا میں شاہ جی، عالم ظاہر میں نہیں، کہیں پھر کہو یہ 1400 سال پرانا بندہ کہاں سے آ گیا۔ عالم مانا میں نے پوچھا تھا بی بی سے، بی بی نے کہا ذرا چل اس وقت تک جب میں دنیا میں آئی تھی، اچھا جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جان لو، یہ بات شاہ صاحب صرف 14 کے لیے میں نے پڑھی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے بھی نہیں پڑھی، صرف یہ جو 14 محمد ہیں ان کے لیے پڑھی۔ ان میں جو آیا سجدے میں آیا، کچھ پہلے پڑھی آخری قطار والوں، نہیں وجہ کیوں شریعت کہتی ہے 13 سال 11 سال 9 سال با اختلاف فتاوا اس سے پہلے نماز واجب ہی نہیں، یہ سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں، اس کی وجہ پنڈی گیب تلگنگ والا، اس کی وجہ یہی ہے، یہ جب بھی آتے ہیں فطری طریقوں سے الگ طریقوں سے آتے ہیں، اس لیے سجدہ کرتے ہیں لوگ ہمیں اللہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ سمجھ آگے نا بات، ہاں توحید بچانے کے لیے، اور یہ اس بات پہ راضی نہیں کہ ہمیں اللہ کو ہو، یہ اللہ کو اللہ منوانے آئے، اپنے آپ کو تو منوانے ہی نہیں آئے، ابھی تو منوانے نہیں آئے اور یہ ہو گئے۔ اگر خود کو منواتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے۔ ہاں اب سر اٹھا تو یہ مخدومہ، یہ معظمہ، یہ طاہرہ صدیقہ رضیہ مرضیہ حورہ انسیہ، یہ بھی سجدے میں آئی۔ اچھا میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرنا، سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، سبحان ربی اعلیٰ۔ لیکن شاہ جی بی بی نے یہ نہیں پڑھا ہے سجدے میں، اور پڑھ یہ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ وان علی بعلی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرا بابا ہے۔ ہاں ہر محمد نہیں، وہ محمد جو میرا بابا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ ضرب پھیلا وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْدِي عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے۔ بخدا نہ تمہاری سماعت کا گلہ کر رہا ہوں، نہ تمہارے معیار سے شکوہ ہے، لیکن میری انگلی پکڑ کے تھوڑا سا میرے ساتھ روش ادراک پہ چلو۔ ابھی آئی ہے دنیا میں، ظاہر میں 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، اور کہہ کیا رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے، اور کسی عام بندے کی حسن شاہ جی بیٹی نہیں، محمد کی بیٹی ہے جس نے غیرت کو غیرت سکھائی۔ تیری میری بیٹی شادی سے پہلے منگیتر کا نام لے ہم فائر مار دیں، ہیں ہمارے سامنے منگیتر کا نام لیا نکاح سے پہلے۔ میں دھج سج دیکھوں تیرے ایمان کی، محمد جیسے مصدر غیرت کی بیٹی کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نکاح تو کب کا عرشوں پہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تو دہرایا گیا، یہاں شادی دہرائی گئی،
ہو تو پتہ نہیں ازل سے پہلے چکی تھی، جبھی تو کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب بی بی نے کہا سمجھ آئی غضنفر؟ میں نے کہا بی بی کچھ تو آ گئی، کچھ آپ سمجھا دیں۔ کہا میں کون ہوں؟ مخدومہ کونین ہے آپ، ام الحسنین ہے آپ، سارے اٹھانا خدا کے لیے۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی بضع رسالت، شجنہ نبوت، علی جیسے طلسم کبریائی کی ہمسر، جہاں علی گواہی دے تیری گواہی اکیلی کی وہاں کافی ہے۔ کہا تو پھر سمجھ لے جب حسنین کی ماں کو علی کے ولایت کے اقرار کی معافی نہیں، بازاری ماں کے بیٹوں کو معافی کیسے ہوتی؟ مل کر بابا دے بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ اب تک جو پڑھا وہ تمہارے لیے پڑھا، اب صرف 2 فقرے کہنے ہیں، 2 اور عزاداروں کے لیے۔ ایک تم میں ہے کہیں، میں جگہ تو نہیں بتا سکتا کہ کہاں ہے، ایمان بھی ہے، علمی تحقیق بھی ہے کہ ہے، نشانی بتا سکتا ہوں۔ تم پانی روتے ہو، وہ لہو روتا ہے، اور ایک پردے میں ہے کہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ 3 خون، کیا کہا میں نے؟ 3 خون ایسے ہیں جنہیں آج تک نہ کوئی دنیا کا پانی دھو سکا نہ جنت کا۔ ہاں، کتابوں میں ترتیب اور طرح ہے، میں دانستہ ترتیب بدل رہا ہوں، باقی لفظ وہی ہے جو پڑھا، صرف ترتیب بدلی ہے میں نے۔ پہلا خون اکبر کے بابا کے پیراہن کا خون، اللہ اکبر۔ سارا دن جنت کے چشمے پر بطول حسین کا کرتا صاف کرتی ہے، شام کو روتے ہوئے بابا کے پاس جاتی ہے، بابا آج بھی حسین کا خون دھویا نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول رو کے کہتے ہیں بے گناہ کا خون ہے، جب تک قیامت میں فیصلہ نہیں ہوتا اس کے قتل کا دھویا نہیں جا سکتا۔ ہاں بس بہت جلدی چھوڑنے لگا ہوں میں ممبر۔ دوسرا خون 4 سال کی ایک بچی کے کانوں کا لہو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں عزادار کا دل بہت نرم، بہت نازک ہوتا ہے، اگر زیادہ چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ کربلا سے شام تک بھی جاری رہا، تختہ غسل پہ بھی جاری رہا۔ میں نے یہی پڑھا ہے جب میدان قیامت میں آئے گی تو بھی کانوں سے لہو جاری ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا لہو، بس اسی کے لیے میں نے تمہیں تکلیف دی،
یہ میرے جڑے ہوئے سادات بالخصوص مومنین بالعموم دیکھ لیں، تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں اس مذہب کا، زیادہ چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا۔ تیسرا لہو تیری مخدومہ کے زخمی پہلو کا لہو ہے۔ میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے تھے، مجھے خبر تھی کہ تو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ حسنین کی پاک ماں کے زخمی پہلو کا لہو، پڑھ کتابیں، جب دنیا سے گئی ہے نا بطول، علی نے کناتیں لگوائیں۔ تیری شام والی مخدومہ، علی کی چھوٹی بیٹی اسما بنت امیس، بی بی فضا، یہ اندر کنات کے باہر کرسی پہ علی بیٹھا ہے مسائل شریعہ کو سنبھالنے کے لیے۔ کچھ وقت گزرا، بس آدھا منٹ بھی باقی نہیں پڑھنا میں نے، اچانک ایک آواز آئی، کیسی؟ کانہا خرت مغشیۃ علی الارض، جیسے کوئی زمین پہ گرا ہو۔ علی نے تڑپ کے پوچھا من خرت، کون گرا؟ فضا نے کہا یقال لہا زینب۔ یاری تیری شام والی مخدومہ بیٹی گر پڑی۔ اللہ اللہ اکبر۔ جانتا تھا علی گرنے کا سبب، تیرے رلانے کے لیے پوچھا کیوں گر پڑی؟ یا علی میں نے مصدر شریعت کے گھر میں زندگی گزاری، جانتی ہوں کہ غسل کے وقت پانی کو پورے بدن پہ روانی سے بہنا چاہیے۔ حسنین کی پاک اماں کا ہاتھ بلا تشبیہ پہلو پہ ہے، ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ ہٹ نہیں رہا۔ ماں کی حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی، گر پڑی۔ پنڈی گئے والوں پہلے تو علی جی بھر کے روئے، پھر اپنے ہاتھ پہ ابا لپیٹی، ہاتھ اندر بڑھایا کہ فضا میرا ہاتھ بطول کی کلائی پہ رکھ دے، پھر میں جانوں بطول کا ہاتھ جانے۔ فضا نے بلا تشبیہ ہاتھ پکڑا، یا علی یہ بی بی کی کلائی ہے۔ علی نے زور لگایا، ہاتھ نہیں ہلا۔ اب علی سنبھل کے بیٹھے کہ ید اللہ ہی طاقت سے ہاتھ اٹھا لوں، بس ارادہ کرنا، میت لرز گئی۔ آواز ہے یا علی تجھے پیارے بیٹے حسین کا واسطہ، یا علی میرا ہاتھ نہ اٹھانا، کیوں؟ ہذہ جراحۃ لابی، یہ زخم جا کے بابا کو دکھاؤں گی، کہوں گی بابا تیرے بعد بطول کو یہ تحفہ ملا، تیرے بعد بطول کو یہ زخم دیے گئے۔